آج ہم ایک ایسے فیصلے پر بات کریں گے جو اکثر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ زندگی کے سب سے ضروری فیصلوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ جاننے کی ہمت کہ جب کوئی راستہ غلط ہو جائے تو اس سے واپس مڑنا ہی اصل میں کامیابی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں اندر سے دل سے آواز آ رہی ہو کہ یہ میری منزل نہیں، یہ میرا راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قدم آگے ہی بڑھتے چلے جائیں؟ ایک جاپانی فلسفی کی ایک بہت ہی زبردست بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی غلط ٹرین پہ چڑھ جاؤ تو جتنی جلدی ہو سکے اگلے ہی اسٹیشن پہ اتر جاؤ۔ کیونکہ جتنا آگے نکلتے جاؤ گے واپسی اتنی ہی لمبی، مشکل اور تھکا دینے والی ہوتی جائے گی۔ اور دیکھیں، یہ بات صرف ٹرین کے سفر کی نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی غلط ٹرین آخر ہے کیا، اور ہم سب کبھی نہ کبھی اس پر سوار کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط ٹرین ہے کیا چیز؟ یہ زندگی کا کوئی بھی ایسا راستہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی نوکری، کوئی رشتہ یا کوئی بھی فیصلہ جو ہمارے سکون، ہماری خوشی اور ہماری اصل شخصیت سے ہمیں دور لے جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر یہ کوئی ایسی نوکری ہو سکتی ہے جو روز ہماری روح نچوڑ لیتی ہے، یا کوئی ایسا رشتہ جس میں عزت اور سکون دونوں ختم ہو چکے ہوں، یا پھر کوئی ایسی بری عادت جو ہماری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ جو ہم نے صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا ہو۔ لیکن یہ سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم غلط ٹرین پہ چڑھے کیوں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ غلط ہے تو ہم اس سے اترتے کیوں نہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ 4 لفظوں کا جملہ ہے: لوگ کیا کہیں گے۔ بس یہی وہ خوف ہے جو ہمارے قدموں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے۔ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اگر راستہ بدل لیا تو دنیا کیا سوچے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ دوسری بہت بڑی دیوار ہماری اپنی انا کی ہوتی ہے۔ یہ ماننا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ہماری انا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آتی ہے یہ جھوٹی امید۔ ہم خود کو دلاسا دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، شاید اگلا اسٹیشن بہتر ہو جائے۔ لیکن ہم دل ہی دل میں سچ جانتے ہیں، جب ٹرین ہی غلط ہے تو منزل یا اسٹیشن صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ دلیل تو بہت عام ہے، اتنا وقت لگا دیا اس چیز پر، اب کیسے چھوڑ دیں؟ سوچیں، کوئی 10 سال سے ایک ایسی نوکری کر رہا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، تو کیا مزید 10 سال برباد کرنا عقل مندی ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ خود کو دیا جانے والا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن اس غلط سفر پر چلتے رہنے کی ایک قیمت ہے جو ہمیں چکانی پڑتی ہے، اور یقین کریں یہ قیمت اکثر بہت بہت بھاری ہوتی ہے۔ یہاں انسان کو خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے: کیا لوگوں کی رائے ہماری ذہنی سکون سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہماری جھوٹی انا ہماری صحت، ہمارے خوابوں اور ہماری خوشیوں سے زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ اس غلط سفر کی قیمت ہم پیسوں میں نہیں چکاتے، ہم اسے اپنے حوصلے سے، اپنی راتوں کی نیند سے، اپنی صحت سے اور اپنے ان خوابوں سے چکاتے ہیں جو راستے میں کہیں دم توڑ جاتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل واپسی میں ہے، اور اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ واپس مڑنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمت اور دانائی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، غلط ٹرین سے اترنا شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اصل شرمندگی تو یہ ہے کہ انسان سچ جاننے کے باوجود خود کو دھوکہ دیتا رہے۔ تو واپسی کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ کمزوری بالکل نہیں ہے، یہ ہمت ہے سچ کو قبول کرنے کی، یہ شعور ہے، یہ جاننے کا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور یہ دانائی ہے، یعنی صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے کی سمجھ۔ اس لیے اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ پیچھے مڑنا کوئی ناکامی ہے۔ کبھی کبھی اصل بہادری آگے بڑھنے میں نہیں، پیچھے مڑنے میں ہی ہوتی ہے۔ اور اس ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کی سب سے بڑی بہادری کبھی کبھی آگے بڑھنا نہیں، بلکہ ٹھہر کر، سوچ کر واپس مڑ جانا ہوتا ہے۔ تو صحیح وقت پر صحیح اسٹیشن پر اترنے کی ہمت پیدا کریں، کیونکہ واپسی شرمندگی نہیں بلکہ دانائی ہے۔